صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر احادیث میں صحابہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تاکہ ہم وہ کریں. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولتے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کون ہے, اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے, صحابہ اپنے ٹوز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں. Why? Because they never wanted to get to medium levels of Jannah or low levels of Jannah. They always aimed high. They always wanted the best. They always wanted to be in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they always wanted al-firdaus al-a'la. Or this should be a attitude of a believer. This should be the motivation of a believer. I should not settle at any place other than al-firdaus al-a'la. کیونکہ ساری زندگی گزارنی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی لائف رہنی ہے. Why we should settle at anything less than Firdaus, جس کا جو چھت ہے وہ رب کا عرش ہے. اللہ اکبر. سو مومن کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں, کثرت سے میں ان چیزوں کے بارے میں جانوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, بہترین ہیں. اسی لیے آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے, سب سے اچھے اعمال, سب سے اچھے ایکشنز, سب سے اچھی عبادات, سب سے اچھے نام, سب سے اچھا کھانا, سب سے اچھا یہ وہ, ہر چیز کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی رب کی رضا کو پا سکیں. اور ہم لوگ بس اتنا بتا دیں کہ جہنم سے بچ جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں, بس اتنا بیسک بتا دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پار ہو جائیں. یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ جو ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اپنے گناہ بھی کرتے رہنے, نیکیاں کرنے نہیں, اور اس چیز میں لگے رہنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا, یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو اس کی کمزوری اور ویکنس سمجھنا, یہ بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. سو ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ سبحان اللہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے, اور ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخلوا يعني ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان من احب الاعمال لله تعالى ادومها وان قل. آپ سے فرمایا کہ سددوا وقاربوا, do good deeds properly and sincerely and moderately, and know that your deeds will not make you enter paradise. جان لو تمہارے اعمال تمہیں جنت میں داخل کرنے کا باعث نہیں بنیں گے. اور جان لو کہ the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala are the ones which are regular and consistent even if they are little. یعنی اس حدیث کا کرکس ہے کہ نیک اعمال کرو, سنسیئرلی کرو, ماڈریٹلی کرو, اور جان لو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جس چیز کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت ہوگی. تو تم کیا کرو, وہ اعمال پکڑو اور اپنی لائف میں ان اعمال کو لازم کر لو جو تم ہمیشہ کرتے رہو, اور ان کو چھوڑو مت. یعنی احب الاعمال للہ تعالی ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین اعمال وہ پسند ہیں جو بے شک تھوڑی ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں. تو ہم جو بہترین ڈیڈز کی آج بات کریں گے, کوشش کریں بے شک سب نہ کریں اور لیزی بھی نہ ہو جائیں. یعنی ہم بیچ کے لوگ ہیں, ناٹ اوور موٹیویٹڈ کہ جس میں 10 دن تو کیے پھر چھوڑ دیے, اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے 2-4 اعمال کے. بیچ میں رہیں, جتنا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جانیں اور پہچاننے, اور اتنا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کنسسٹنٹلی کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ام المومنین, how were the deeds of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اعمال کیسے تھے؟ Did he used to do extra deeds and worship on special days? کیا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے کچھ, یعنی جمعے کو یا منڈے اور تھرسڈیز کو؟ نہیں. She said no, but his deeds were regular and constant. کہا کہ ان کی جو ڈیڈز تھی نا وہ ریگولر تھیں. ہاں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کہ رمضان میں وہ رات کو جاگتے تھے اور وہ سارا حساب کتاب, حج کے پہلے 10 دن وہ ایگزرٹ کرتے تھے, لیکن جو ان کے باقی 11 مہینے یا اس سے تھوڑے کم وہ کس طرح کے تھے؟ ہمارا گراف پتہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں ایسے پیک پہ گئے, پھر ایسے اتنا برا گرے کہ پھر اٹھے ہی نہ, اور پھر حج کے 10 دنوں میں کچھ اوپر گئے, پھر گرے کہ اگر رمضان تک اٹھے ہی نہ.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہائی لیول آف عبادات ود کنسسٹنسی اور رمضان میں مزید بڑھ جانا ان کا یہ ہوتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم لوگ بھی اپنا دیکھیں کہ ہم بھی جتنے ایکشنز کر سکتے ہیں وہ ہم مینٹین کریں اور رمضان میں یہ تھوڑا بڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نو بٹ ہز ڈیڈز ور ریگولر اینڈ کانسٹنٹ. اور پھر کیا کہا کہ and who among you is able to do what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was able to do in worshipping Allah سبحانہ و تعالیٰ. تم لوگوں میں سے کون ہے جو وہ کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو تہجد میں کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے. 1.5-2 گھنٹے کی تراویح سے یا عبادت سے پاؤں نہیں سوجتے. ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں جس دن کوئی لمبی صورت پڑی جائے تو. یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی تہجد اور اس میں کانسٹنٹ کھڑا ہونا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ہی پاؤں سوجتے ہیں. اور ان کے جو he was a commandant, he was a father, he was a husband, he was a qazi, he was everything of Medina. Yet he used to strive in the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ the supplication of the one of you will be answered as long as he is not hasty and impatient. تو میں سے ہر بندے کی دعا قبول ہوگی لازمی جب تک وہ جلد باز یا امپیشنٹ بے صبرا نہیں ہو جائے گا اور وہ کہے کہ میں تو اتنے عرصے سے دعا کرتا جا رہا ہوں لیکن آج تک آنسر نہیں ہوئی. and he despairs and abandons the supplication. یعنی وہ اسے ہار مان جاتا ہے اور اس دعا کو ترک کر دیتا ہے. حالانکہ ہونا کیا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کچھ دن، کچھ ایام، کچھ ساعات، کچھ گھنٹے رہ گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہار مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی. یعنی میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں اور ایک قبول ہی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بے صبرے کی یا ہیسٹی کی اس میں کرکس کیا. یہ میں حدیث یہاں پہ کیوں لایا ہوں؟ کیونکہ be consistent in your عبادات. You're not asking Allah subhanahu wa ta'ala for that thing only, but you're asking Allah subhanahu wa ta'ala for good deeds and actions, for نیک اعمال. مطلب دعا کا مقصد صرف چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے. دعا کا مقصد زیادہ بڑا یہ ہے کہ میں اپنے رب سے تعلق کو مینٹین رکھوں. اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو تاکہ ہمارا رب سے کنیکشن مینٹین رہے اور ہم مانگتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہماری دعا جلدی قبول ہو گئی ہم نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دی اور ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. ان کی سوچ کیسے تھی. الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کسی کو دیکھتا ہے, when Shaitan looks at you and sees you persistent in your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, he will do his utmost to deceive you. If he sees you that you are still persistent, he'll give up on you and he'll leave you. He'll give up on you and leave you. However, if he sees that you're altering between this and that, then he will have hope in you. اللہ اکبر. کتنی ڈیپ بات کی. کہا کہ جب شیطان تمہیں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ہے تو وہ تم پہ ٹرائی کرتا ہے کہ تمہیں ڈیسیو کرے, پھسلائے اور تمہیں لیزی لیتھارجک کر دے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ یا بندی ابھی تک پرسسٹنٹ ہے اور اس کو نہیں چھوڑا تو تم سے ہوپ ہار جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے, اس کو میں نہیں ہرا سکتا. لیکن جس شخص کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ آلٹر کر رہا ہے, کبھی 5 نمازیں باجماعت, کبھی 4 باجماعت اور ایک گھر میں پڑھ لی, کبھی 12 رکعتیں پڑھی, کبھی چھوڑ دیں, کبھی نماز کے بعد اذکار کیے, کبھی چھوڑ دیے, کبھی گناہوں سے بچا اور کبھی کر لیے, then he has hope in you کہ تم اس کی ایک پرے بن سکتے ہو. یعنی he has got hopes in you کہ وہ تمہیں پگھلا سکتا ہے اور تمہیں پھسلا سکتا ہے راستے سے. تمہیں کرنا کیا ہے؟ ہم آج جو اعمال اور ایکشن سنیں گے, کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ ساری زندگی کرتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں 3 ڈیڈز کتھے بتائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is faith in Allah, اللہ پہ ایمان لانا, and then maintaining good relations with your kith and kin, اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلق قائم کرنا, مینٹین رکھنا, and then enjoining good and forbidding evil, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہترین ایکشنز بتائے ہیں. اور یہ کیوں بتائے؟ کیونکہ جو شخص پوچھ رہا تھا وہ نان مسلم تھا اور اس نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین اعمال کون سے لگتے ہیں؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لانا,
کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو اکثر سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ جوز بھی ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے، کرسچنز بھی جائیں گے، مسلمان بھی جائیں گے، ہندو بھی جائیں گے، سب اللہ سے جوڑنے کے راستے ہیں. یہ بہت بڑی فیلسی ہے، بہت فیک کانسیپٹ ہے. قرآن میں کلیئرلی آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین کو پریفر کیا، چوز کیا، آنر کیا، اس کو چاہا اپنے لیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آپ کھول کے ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ کو شک ہے کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں گا. کسی بھی قرآن کو کھولے، کسی کا ترجمہ پڑھ لیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پریفر کرے گا، چوز کرے گا، اس کو سلیکٹ کرے گا، اسے قبول کچھ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا، لوزرز میں سے ہو جائے گا. کیوں؟ ایک اور جگہ تو قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے. پورا کا قرآن آپ کھول کے دیکھیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ جو اللہ پہ، رسولوں پہ، کتاب پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آیا وہی تو کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہے. ہاں ایک دو آیات میں آتا ہے کہ جو اللہ پہ آخر دن پہ ایمان لے کے آیا، چاہے وہ یہودی یا نصاری ہو، وہ جو ہے نا وہ پار ہو جائے گا. لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ قرآن نے اپنے اندر بار بار کی کہ اللہ پہ ایمان لینے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنا رسول بھیجا اس پہ بھی ایمان لے کے آنا، یہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب